ایک اللہ نے کائنات میں اتحاد قائم کر دیا، سب ایک کے قائل ہیں، کسی نے دوسرا اللہ اپنی طرف سے اس اللہ کی ٹکر پہ نہیں بنایا۔ اب اللہ نے کہا کہ اب ہم نبوت ختم کر رہے ہیں، آخری نبی بھی ایک ہی رہے گا، آخری نبی ایک رہے گا۔ اب آخری نبی آ گئے، کسی ملک سے یہ آواز نہیں آئی کہ ہم بھی ایک نبی بنائیں گے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اب یہ سب تو میں پورے 2 کروڑ صفحے تو نہیں بیٹھ کے پڑھوں گا کہ فلاں ملک میں کیا ہوا اور فلاں، سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار نے جب اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، ایران سے آواز نہیں، یہاں بھی رسول ہے۔ عراق سے آواز نہیں ہے، یہاں بھی رسول ہے۔ ہندوستان والے پکارے ارے ہمارے یہاں بھی نبی آ گیا، روس والے پکارے ہمارے یہاں بھی نبی آ گیا، کہیں سے آواز نہیں آئی کہ یہاں نبی آیا، سب کا رخ مڑ گیا محمد کی طرف۔ اللہ نے کہا انسانیت نے ایک اللہ مان لیا، نام الگ الگ ہے کوئی حرج نہیں، نام تو اس کے 9000 ہے، نام تو اس کے الف سے لے کر یہ تک ہر حرف اللہ کا نام ہے، الف بھی اللہ، بے بھی اللہ، تے بھی اللہ، سے بھی اللہ، جن بھی اللہ، یہ تک اللہ، ہر گنتی اللہ کی، ہر گنتی اللہ کی ہے۔ دن اس نے بنائے، سال اس نے بنائے، ہر اس کا مظاہرہ اس کا نام ہے، صفات والے نام اور عبادت والے نام اور، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، نام بتا دیے گئے توحید سمجھانے کے لیے۔ یہ دوسری دینیات میں بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، تیسری دینیات میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ، اور توحید کو سمجھو اور نبوت کو سمجھو۔ اللہ نے کہا ساری انسانیت نے ایک اللہ مان لیا، ایک نبی مان لیا، اگر دوسرا بنتا تو کسی ملک سے آواز آتی ہم نے بھی ایک نبی بنایا۔ ایران والوں نے بھی، عراق والوں نے بھی، شام والوں نے بھی، سب نے اس کو آخری نبی مان لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ تمہارے بعد جو امام آئے وہ بھی ایک ہو، اس لیے اعلان کرو غدیر میں کہ تمہارے بعد ولی صرف علی ہے، تاکہ اختلاف نہ ہو انسانیت میں۔ تو یہی ہو گیا، اعلان کا مقصد حل ہو گیا، مقصد اللہ کا پورا ہو گیا۔ جب علی ولی کا اعلان کہ علی مولا ہے اعلان ہوا تو کائنات میں دوسرا مولا اتحاد کے لیے یہ عقائدے رکھے گئے، یہ سارے عقیدے انسانیت کے اتحاد کے لیے۔ اللہ ایک ہے، جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ ہر ملک اپنا اللہ لیے کھڑے۔ آخری نبی ایک رہے گا، ورنہ ہر ملک آخری نبی لیے ہوئے۔ اب پنجاب کی دوسری بات ہے کہ قادیانی بہت سے نبی بنا لیں، ان کو جانتا کون ہے؟ اور پھر وہ سارے ہیں مرزا، مرزا کہیں نبی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو ہمارا جاوید مرزا پہلے ہوتا۔ اتحاد، آج سارے مسلمان پکارے اتحاد، اور جو اتحاد کا نسخہ ہے وہ چھوڑے بیٹھے ہوئے۔ اتحاد کا نسخہ ہے اللہ ایک، آخری نبی ایک، نبی کا پہلا ولی ایک، یعنی علی ایک، مولا ایک۔ اب سن لو، کہیں تم نے سنا
کہ سقیفہ میں یہ اعلان ہوا کہ ابو بکر مولا بنا دیا خلیفہ. اب سن لو، پھر نعرے لگا لینا. جھگڑا مولا پہ نہیں ہوا، جھگڑا خلیفہ پہ ہوا. اختلاف پیدا ہوا خلافت کی وجہ سے. لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے. سامنے کی بات ہے، پوری امت کو نہ معلوم ہو تو میں بتا دوں. آواز یہ آئی کہ اکثریت کے ساتھ انتخاب ہوا ہے. اکثریت عرب میں اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نہ چھوٹا ہو جس نے اپنی رائے نہ دے دی ہو. اوکے اوکے اوکے. نبی کس قبیلے میں آئے؟ بنی ہاشم میں. سب سے بڑا قبیلہ، پاکیزہ، برتر، فیصلے والا بنی ہاشم. پورے عرب نے مان لیا تو کیا ہوا؟ سقیفہ کو بنی ہاشم نے مانا ہی نہیں. بنی ہاشم نے مانا ہی نہیں. خود مولا علی نے نہیں مانا، نہیں مانا. اور جتنے ہاشمی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب نہیں مانا. علی کے بھتیجوں نے نہیں مانا. عقیل جو بڑے بھائی ہیں علی کے نہیں مانا. ان کے بیٹوں نے نہیں مانا. علی کے سارے بیٹوں نے نہیں مانا. نبی کے نواسوں نے نہیں مانا. تو اب کہاں اکثریت کے ساتھ ووٹ ملے؟ آپ کے ملک میں کون ایک پارٹی جیت جاتی ہے کیا؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کہیں پنجاب میں نون لیگ جیت جاتی ہے، یہاں اندرون سندھ جو ہے وہ جیت جاتی ہے پیپل پارٹی. اور کراچی میں کون جیتتا ہے؟ اپنا اپنا ووٹ بینک ہے. اس میں جھگڑا تو ہے نہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک پارٹی کو ووٹ دے دو، تو اس میں جھگڑا کیا؟ بنی ہاشم نے ووٹ نہیں دیا. بنی ہاشم نے ووٹ نہیں دیا اس لیے کہ جسے غدیر یاد رہا اس نے چاہے اختلاف نہ ہو. علی کو مولا ماننے میں اختلاف نہیں تھا. جن کی سمجھ میں بات آ گئی انہوں نے علی کو مولا مان لیا. اب جو شکار ہو گئے وہ شکار ہو گئے. اب جو شکار ہو جائے اسے واپس بلانا ہے. ہمارا کام تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ غدیر میں ہو چکی. بلغ 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 سے کیا معنی ہے؟ تبلیغ. تبلیغ سے کیا معنی؟ پہنچا دینا. غدیر میں کام کیا ہے رسول کا؟ پہنچا دینا. اب تم جانو، تمہاری عقلیں جانیں. ہم نے پہنچا دیا، ہم پہنچا کر فارغ ہو گئے. نفاذ ہمارا کام نہیں ہے. نفاذ کرنا چاہے تو وہ تو قادر مطلق ہے، اسی وقت کر لیتا. اس نے چھوڑ دیا مسلمانوں کو، ان کے اوپر چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ جنت اور جہنم کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے. جنت اس کی مخلوق، جہنم اس کی مخلوق. نہ وہ جنت کو شکایت کا موقع دینا چاہتا ہے، نہ جہنم کو شکایت کا موقع دینا چاہتا ہے. اور ٹانگ اللہ کے ہیں نہیں کہ وہ جہنم میں ڈالے. یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اے جہنم بس تیرا پیٹ بھر دیں گے. اس پیٹ بھرنے کا جہنم کا رزق جہنم کو چاہیے تھا، اس لیے اللہ نے چھوڑ دیا. اپنے فیصلے خود کرو، اپنے فیصلے خود کرو. اب جہاں عقل کی تکمیل ہے یہ آپ پر ہے. آپ اپنے فیصلے جب کرتے ہیں تو خود ہی سوچ لیتے ہیں. غلط فیصلہ کریں گے دوست کہہ دے گا کیوں غلط فیصلہ کیا تھا. تو وہی تو لمحہ ہوتا ہے سوچنے کا. یہ عقل کس لیے دی ہے؟ تو عقل ہے تو عقل کے پیمانے پہ سمجھو. اس لیے کہ علی کے علاوہ پیغمبر سے قریب کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ بھی سمجھ لو علی کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ معصوم نہ ہوتا،
وہ ہنگامہ عرب میں ہوتا، ہلکی داد دی ہے تم نے، اور بہت جو کھیل کھیل کے بیٹھے ہوئے ہو پھیل پھیل کے بڑے آرام سے کہ ان کو مجلس پڑھنے دو اور ہم کو سننے دو، اسی لیے اندر مجلس کرواتے ہیں۔ وہ جو اندر اتے سے خطے میں بیٹھتے ہیں نا، وہ چپ نہیں بیٹھتے۔ مینیجنگ ٹرسٹی وجہ صاحب کہہ رہے تھے بھئی آپ باہر جا رہے ہیں، جو مزہ امام باڑے میں ہے اب تو باہر آ گئے بھائی، اب تو غدیر کا میدان سج گیا۔ اب ہم نفاذ تو کروائیں گے نہیں، ہمیں تو اعلان کرنا ہے، تمہاری عقلوں پہ چھوڑے دیتے ہیں۔ اعلان کیا، ابھی 8-9 دو تقریروں میں بتائیں گے۔ کہا یہ علی ہے، مولائیت کے اعلان کے بعد کہا یہ علی ہے، اور یاد رکھنا خطبہ غدیر موجود میں چھاپ چکا، بڑھ چکا، ولایت علی میرا اشرا ہے، اس میں پورا خطبہ میں دے چکا، سب پڑھ چکے، نیٹ پر بھی پڑا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سرکار نے فرمایا یہ سورہ الحم جو قرآن میں اترا یہ اس علی کی شان میں اترا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سورہ والعصر جو اترا یہ علی کی شان میں اترا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل حدیثیں پڑھیں اور پھر حدیثیں دہرائیں۔ میں مثل موسیٰ ہوں، یہ مثل ہارون ہے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ پھر فرمایا پروردگار جو اس کو دوست رکھے اس کو دوست رکھ، جو اس کو دشمن رکھے اس کو۔ پھر فرمایا میں تمہیں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت میرے اطرت، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اگر ان کو ساتھ مانو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دیکھو علی تمہیں صحیح راستے پہ چلائیں گے، اگر تم نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ جو کہنا تھا سب کہا اور سب موجود ہے، اور کوئی کہے شیعہ کتابوں میں لکھا ہے، نہیں، سب سے پہلے سنی امام احمد بن حنبل نے پورا غدیر کا خطبہ اپنی مسند میں دے دیا، موجود ہے۔ 8,500 اہل سنت کی مشہور کتابوں میں خطبہ غدیر ایسے ہی موجود ہے جیسے میں سنا رہا ہوں۔ کتابی حوالے بھی میں نے ولایت علی کے شمع دے دیے، اور اس طرح دیا ہے پہلی صدی میں کس نے لکھا، دوسری صدی میں کس نے لکھا، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، آٹھویں میں، اور آج تک دیکھیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جسے آپ فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، تصوف کا، پھر ایک اور، اتنے فرقے ہیں، 72 ہیں نا بھائی، آپ کو تو 72 نام یاد نہیں ہوں گے۔ ابھی ایران سے انسائکلوپیڈیا چھپا ہے، 72 فرقوں کا تعارف 3 جلدوں میں، یہ موٹی موٹی جلدیں، اس میں تقریباً 8,000 فرقے بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ 72 میں ایک ایک کے پھر 72 ہوئے، ہو گئے، ہونے دو۔ اس میں ایک ہے ایسا بھی قبیلہ کہ جو مسلمان ہیں مگر علی کو فضیلت دیتے ہیں۔ اسی طرح تصوف والے اگر علی کو بلند نہ رکھیں تو پھر ولایت کیسے لیں؟ مانتے سب کو ہیں، تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں، جس کا جو عقیدہ ہے اپنا مانے۔ ہم کسی کے عقیدے کو نہ چھین رہے ہیں، نہ کسی کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو لاد رہے ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہو وہ مانو، لیکن اس کے ساتھ علی سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، اطرت سے محبت کرو۔ اطرت کا
محبت کا ثبوت یہ ہے، بغیر ثبوت کے اللہ محبت قبول نہیں کرتا۔ نماز اس لیے رکھی، ورنہ کہتا جاؤ آزاد ہو، آزاد ہو، بس کرتے رہو اللہ سے محبت۔ محبت یہ ہے کہ سر جھکاؤ، رکوع کرو، روزہ رکھا، پورے مہینے بھوکے رہو تاکہ اللہ سے محبت کا پتہ چلے۔ زکوٰۃ رکھی کہ اللہ سے محبت ہے، حج رکھا تاکہ آؤ پیسہ خرچ کر کے اور اس گھر کے گرد گھومو تاکہ ثبوت ملے محبت کا۔ تو ایسے ہی بس کہہ دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے اہل بیت سے محبت ہے، جب تک ماتم نہیں کرو گے عزاداری عزاداری ثبوت دینا ہے۔ اور اس میں بھی آ گئے بھی کالے کپڑے پہن لیے، عزادار پہن لیے، ثبوت نہیں، ثبوت دینا ہے۔ جیسے اللہ نے اپنی عبادتوں میں محنت کروائی ویسے ہی محبت حسین میں محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کے بغیر کوئی محبت قبول نہیں ہے۔ آئیں بائیں شائیں، ادھر سے آئے ادھر سے چلے گئے، محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے، محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں۔ مظاہرہ پورے پاکستان کو مل کر عزاداری کرنا چاہیے ہر فرقے کو، اس لیے کہ یہ محمد کو پرسا ہے۔ اگر آپ نبی سے شفاعت چاہتے ہیں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، ممبر کی قسم، اس مسجد کی قسم، اللہ کی قسم، نبی کی قسم، 1,00,000 انبیاء کی قسم، 12 ائمہ کی قسم، شفاعت نہیں ہوگی اگر تم نے رسول کو ان کے نواسے کا پرسا ہر سال نہیں دیا۔ کوئی مسلمان ہو، محبت کا ثبوت یہ ہے کہ رسول خود روئے ہیں۔ تو اب علی کو خراج پیش کرو۔ علی جیسا انسان کائنات میں نہ ہوا تھا اور نہ وہ ہوگا، بس اللہ نے اپنے شاہکار کو پیش کر دیا۔ کوئی علی جیسا نہ بن سکا، نہ قیامت تک بن سکے گا۔ ان کے 11 بیٹوں کو چھوڑ دو، وہ سب علی جیسے تھے۔ وہ 11 امام سب علی جیسے تھے، وہاں کی بات نہ کرو، وہ ایک گھرانہ ہے، وہ سب علی، وہ سب محمد، ان کی بات نہیں کرو، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ علی کا کارنامہ تھا۔ اگر ذرا سا بھی علی کوئی مظاہرہ کر دیتے کہ یہ حق میرا ہے تو سارا مسئلہ قیامت تک کا برباد ہو جاتا۔ علی نے باقی رکھا غدیر کو۔ اگر غدیر کے علاوہ کچھ کرتے تو لوگ غدیر کو بھول کے کہتے یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ بھائی دیکھو تم لوگ ذہین لوگ ہو، 8ویں مجلس سن رہے ہو اور مسلسل سنتے رہتے ہو، بہت ذہین ہو، ایک ایک لفظ کو سمجھ لو۔ اگر ذرا سے علی اقدام کریں، دیکھیے دیکھیے یہ ہو گیا، ارے دیکھیے علی نے اختلاف ختم کر دیا۔ علی تو آئے ہیں اتحاد کرانے، علی کے نام پہ اختلاف کا لیبل کیسے چپک جائے گا؟ اب علی کو کارنامہ کیا کرنا ہے؟ اب علی کا کارنامہ سن لو۔ اس لیے کہ علی تو مسلسل غدیر کے بعد نبی کے پاس سے ہٹے ہی نہیں، ہٹ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ آتے ہی تو سرکار علیل ہو گئے۔ اب کیسے ہٹیں؟ بیٹا وہی بیٹا ہے جو اس موقع پر بات کی، اگر اب بھاگ گئے تو پہچانا جائے گا بیٹا۔ علی اب اپنی ڈیوٹی بدلنا نہیں چاہتے۔ پھر سے سن لو، محنت بہت پڑے گی لیکن اب سمجھانا پڑے گا۔ لڑائیاں لڑ چکے، دشمنوں کو اسلام کے مار چکے، فتوحات کر چکے، اب علی کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں۔ جتنے کام اللہ نے لگائے تھے پورے ہو چکے۔ اب ایک کام ہے جو وعدہ کیا ہے نبی سے کہ ہم دنیا میں الوداع کہتے کہتے آپ کی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اب ایک ہی کام ہے، اور سب سے بڑا کام کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی خدمت۔ اب خدمت کیا ہے وہ بھی سن لو، شاید نہ سنا ہو ذاکروں سے۔ اب خدمت یہ ہے اٹھانا، صرف اٹھانا نہیں، پیچھے بیٹھ جانا،
اور پشت نبی کو دونوں کاندھوں کو سینے پہ ٹکا لینا. نہیں پڑھے گا کوئی. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. جب کہا علی مجھے اٹھایا تو اب دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ علی موجود. اگر روایت ہوتی تو آ جاتی تبری میں. اس وقت علی کہیں کام سے چلے گئے تھے اور دوسرے نے اٹھایا نبی کو. اٹھانا اور اٹھانے کے بعد اب اپنے ہاتھ سے میری طرف دیکھتے رہنا. یاد ہے نہج البلاغہ کے میرے ٹکڑے میرا منہ پوچھتے، میں مٹی میں کھیلنے لگتا تو میرے سر کی مٹی جھاڑتے، پھر پانی لا کے سر جھکا کے دھلاتے. یہ کس نے کیا؟ محمد نے علی کے ساتھ. اب علی کیا کر رہے ہیں؟ سینے سے لگایا، نوالے بنا کے کھلائے، پانی پلایا، پھر اپنا رومال نکالا، سرکار کا منہ. یہ 24 گھنٹے اب ہٹنا نہیں ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں سے ہٹنا نہیں، ہٹنا نہیں. میرے پاس بیٹھو علی، میرے پاس رہو. ادھر فاطمہ بیٹھی ہیں، ادھر علی بیٹھے. بچوں کو حکم ہے سامنے بیٹھے رہو. بچے بھی کہیں نہیں جا رہے. 2 مہینے اس طرح گزر گئے میرے بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے. یہ بڑے گھرانوں میں ہوتا ہے، یہ سادات کے گھرانوں میں ہوتا ہے. میرے باپ جب دنیا سے جا رہے تھے میں نے یہ کیا تھا. مجھے پتا تھا آپ جانے والے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنے دن کے مہمان ہیں، تو میں نے پورے خاندان کو ناصر رضا صاحب کے یہاں جمع کر لیا تھا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں. سارے پوتے، سارے نواسے، بیٹے سب سامنے آئے. پورے بھرے گھر کو دیکھ کے خوش خوش جائیں. یہ ہر اس گھرانے میں ہوتا ہے جب بزرگ الوداع کر رہا ہوتا ہے تو سب جمع ہوتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، پرانی باتیں ہوتی ہیں. معلوم ہے اب الوداع ہے. اب جو باپ کی میتی کو چھوڑ دے اب اسے چھوڑ دو. تو علی نے یہ کیا. ہم کو علی کی سیرت پہ چلنا ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں سرکار، ہم لوگ ہیں، ہم سب ہیں. سینہ سے پر ہیں، سینہ سے پر ہیں. اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں. اب جو بات کرنی ہے کان میں علی کے کر لی. اب کتنی حدیثیں فاطمہ سے بیان کر دی، کیا کہا حسن حسین سے کہہ دیا. امت کو کیا پتا، امت تو بے ہوش. اب بعد میں کتابیں چھپیں، جب امام صادق نے بیان کرنا شروع کیا، یہ کہاں سے آیا، ہم نے تو نہیں سنا تھا. ارے آپ اس وقت تھے، سمجھ گئے نا. اس لیے روایتوں میں اختلاف ہو گیا. اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. وہاں تو علی تھے. جہاں جناب فاطمہ، وہاں غیر محرم آ ہی نہیں سکتا. بیٹی باپ کے پاس سے ہٹ نہیں رہی ہے تو باہر والا آئے گا کیسے؟ یہاں تو ملک آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے آئیں. اس لیے کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اب ہو گیا، علی ہٹے نہیں. اب علی نے بتایا کیا ہوا. علی کو پتا ہے کیا کلمہ کہا، کیسے عرش کو دیکھا، کیسے ملائکہ آئے. انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے پیغمبر کے سامنے کہا جنت سجا دی گئی، راستے سجے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے کروڑوں فرشتے فرش سے عرش تک چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، سب زیارت کے لیے کھڑے ہیں. استقبال ہوگا، کوثر کی لہریں اٹھیں گی، طوبا کی شاخیں جھکیں گی، سدرہ سلامی دے گا. آج سلامی دیں گے 1,24,000 پیغمبر سلام. یہ تو سب علی کو معلوم ہے کہ عرش پہ کیا ہونے والا ہے. امت کو کیا پتا. استقبال بیان ہوا ہے، چلے چلے. سب سے پہلے علی نے اٹھ کر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے سینے پہ پھیرا. لعاب دہن جو ہونٹوں پہ لگا تھا اس کو پوچھ کر اپنے منہ پہ ملا. سن رہا کہ اپنے منہ پہ لگایا. پھر پسینہ لیا رسول کا، حسن اور حسین کے منہ پہ لگایا.
پھر علی نے پیشانی کو چوما، آنکھوں کو بوسے دیے، امت نے دیکھا؟ امت نے نہیں دیکھا، امت یہاں ہے ہی نہیں، اتنے سے کمرے میں امت کیسے سمائے گی؟ اتنا بڑا مجمع چہردہ معصومین میں تو آ نہیں پاتا، اس کا بھی چوتھائی گھر ان کا تھا، تو اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ جتنے کی گنجائش تھی اللہ نے اتنے ہی رکھے، 5 کی جگہ تھی 5 ہی رہے۔ اب کیا ہے؟ اب کسی کو کچھ پتا نہیں، یہ پتا ہے گھر سے رونے کی آواز آ رہی، فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ پھر ایک اور کہا گیا، تاریخ میں آیا کہ زمین پر پھاوڑا چلنے کی آواز سنی، چلیے ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پانی گرنے کی آواز سنی، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہ بتا سکا، اس لیے کہ رسول نے جتنی وصیتیں کرنی تھی علی کو وصی بنا کے وصیت کر دی، اور کہا جس وقت غسل دینا سوا تمہارے، اس لیے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، نبی کا وصی، نبی کا ولی، اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں آتا، کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا۔